السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمیں خاکہ نگاری کی تعریف جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری آپ کی درسی کتاب کے 61 صفحہ نمبر 61 پر درج ہے۔ آپ اپنی کتاب کھول کر دیکھ لیجئے، اور میں نے خاکہ پر ایک مختصر نوٹ بنایا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ اس کو کاپی پہ بھی لکھنا۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ اسکیچ کہتے ہیں اس کو جو قلم کے ذریعے کسی شخصیت کی یا کسی شخص کی ایسی تصویر کھینچی جائے، لفظوں کی مدد سے ایسی تصویر کھینچی جائے کہ ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر آ جائے، یعنی ایک مسودہ تیار کیا جائے جس سے ہمیں لگے کہ اس آدمی کی یہ ہو شکل ہے۔ اسکیچ اسی کو کہتے ہیں۔ خاکہ سے مراد ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یعنی خاکہ سے مراد ہے ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی، یعنی جس شخص کا ہم خاکہ لکھ رہے ہیں، اس کی منفرد الگ جو ہے نمایاں اور ظاہر خصوصیات جو ہیں، اس میں خصوصی چیزیں جو ہیں جو اس کو سب انسانوں سے یا سب چیزوں سے الگ کرتی ہیں، اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل تصویر، یعنی اس کی جو تصویر ہے، اس کی جو شکل صورت ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ لفظوں کے ذریعے سے۔ اس کی تصویر میں اس شخص کی سیرت، کردار، عادات و اطوار سب کچھ نظر آنے چاہیے۔ یعنی اس شخص جس کا ہم خاکہ لکھ رہے ہیں، اس کی سیرت بھی اس میں آنے چاہیے، کردار بھی اس میں آنے چاہیے، عادات، اطوار، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا ڈھنگ، سب کچھ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ خاکہ لکھنے والا اس شخص سے پوری طرح واقف ہو۔ جو شخص خاکہ لکھ رہا ہو کسی شخص کے بارے میں، وہ اس شخص سے پوری طرح واقف ہو۔ جس کے بارے میں وہ خاکہ لکھ رہا ہو، خاکے میں کسی شخص کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو اس طرح بیان کیا جائے، یعنی خاکہ جس شخص کا لکھا جا رہا ہو، اس کی خوبیاں بھی لکھنی ہیں اور خامیاں بھی لکھنی ہیں۔ یعنی جو اس میں خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ دونوں اس طرح بیان کیے جائے تاکہ ایسے لگے کہ خاکہ نگار غیر جانبدار ہے۔ یعنی خاکہ لکھنے والا غیر جانبدارانہ طور پہ اس انسان کا خاکہ لکھے، اس کی خوبیاں بھی لکھے اور اس کی خامیاں بھی لکھے۔ کسی شخص کے بارے میں لکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں جب ہم لکھتے ہیں تو کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کر کے اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں، حالات زندگی جس کو کہتے ہیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں سوانح حیات۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہوں اس کو بیان کریں۔ یعنی کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں، تھوڑا بہت ہی جانتے ہوں، اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شخصیت نگاری۔ تیسرا ہے خاکہ، جس میں ذاتی تاثرات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جس شخص کا خاکہ لکھنا ہو، اس آدمی کو ذاتی تاثرات بھی ہوں، تاثر ہو اس کا، اور باقی معلومات بھی ہوں، اور باقی اس کی معلومات بھی ہوں، اس سے قربت بھی اس کو حاصل ہو، اس کو اسی طرح سے وہ جاننا چاہیے۔ اردو میں خاکہ نگاری ایک صنف کے طور پر موجود ہے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا، سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے تاکہ پڑھنے والے بھی اس طرح اس سے متاثر ہو سکیں۔ آپ یہ خاکہ اپنی کاپی پہ لکھنا اور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔